बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी, तैमूरacademy.com की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक और मायानाज़ यूट्यूबर असद अली टीवी, आप लोगों ने चैनल देखा होगा, असद भाई का इंटरव्यू करूँगा और इनसे हम बातें पूछेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे आए और माशाल्लाह अर्निंग कितनी कर रहे हैं और आप क्या क्या करते हैं। तो इनसे अच्छी बातें करेंगे और कुछ फ़नी भी बातें होंगी। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। इंटरव्यू का मकसद ये है कि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी तैमूर भाई, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी कि आपने जो है हमें इज़्ज़त बख्शी और आप स्पेशली जो हमारे पास आए हैं इंटरव्यू करने। तो ये बहुत आनर की बात है मेरे लिए भी, क्योंकि आप माशाल्लाह इतने पुराने यूट्यूबर भी हैं, इतना बड़ा नाम है, तो इतनी ज़्यादा आपकी माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग भी है, तो थैंक यू सो मच। असद भाई वेलकम। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से इंटरव्यू करता हूं। कि इंट्रो से पहले ये मेरा सवाल है कि आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि ऑनलाइन अर्निंग होती है या नहीं, क्योंकि मेरा मकसद है लोगों को मोटिवेशन देना कि यार ऑनलाइन अर्निंग होती है। मैं थक चुका हूँ बता के, लेकिन लोग मानते नहीं। आप असद भाई इस बारे में थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। देखिए, मुझे भी सबसे ज़्यादा यही सवाल जो है पूछा जाता है कि यार वाकई ऑनलाइन अर्निंग होती है, इंटरनेट से आप पैसा कमा सकते हैं या ये फ्रॉड है। मैं उसका एक ही सिंपल सा जवाब देता हूँ जो शायद आपको भी पसंद आए। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि यार देखिए, मैंने जो अपने चैनल पे तकरीबन 300 से ज़्यादा वीडियो जो अपलोड कर दी हैं और भी काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने हज़ारों के हिसाब से भी वीडियो अपलोड की हैं। मसलन आपने कितनी की होंगी? मेरी 490 है। तो 490 तैमूर भाई ने अपलोड कर दी हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर हमें कोई मोटिवेशन नहीं होगी, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम वीडियोस क्यों अपलोड करेंगे? हम वीडियोस क्यों डेफिनेटली अपलोड करेंगे। ज़ाहिर बात है कि कोई तो फ़ायदा है जिसकी वजह से हम लगे हुए हैं, बाकी दुनिया में लगी हुई है वीडियोस अपलोड करने में। अगर कोई ब्लॉगर है तो वो वेबसाइट को अपडेट करने में लगा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल भी गलत बात है कि अर्निंग नहीं होती। अर्निंग होती है, सिर्फ ये है कि जो इंसान काम नहीं कर रहा है उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितनी अर्निंग होती है। अर्निंग भी होती है और अच्छी खासी अर्निंग होती है अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। गूगल पे बेशुमार आपको वीडियोस, बेशुमार आपको आर्टिकल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें तफसील से बताया गया है कि जी ऑनलाइन अर्निंग के कौन कौन से सोर्सेज हैं, किन किन तरीक़ों से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो आप किसी से पूछने के बजाय गूगल का सहारा लें, गूगल पे सब हर चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल ठीक कहा असद। अच्छा असद भाई, अब हम आते हैं अपने असल इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू की तरफ। आप थोड़ा सा अपना लोगों को इंट्रो करवा दें। आप किधर से हैं, किस तरह आप इस फील्ड पे आए, कैसे आपने सेलेक्ट किया कि यार यूट्यूब या ये काम? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। असल में हुआ यह था कि किसी दौर में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा था, लेकिन मेरा मेन मकसद था कि उसको अपनी एक अर्निंग वेबसाइट बनाना। जैसे कि आपको बताया कि उसके ऊपर एडसेंस लग जाता है और एडसेंस के जरिए भी आप वेबसाइट से भी पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और इस टर्म को ब्लॉगिंग कहा जाता है। तो मैं ब्लॉगिंग के जरिए जो पैसे कमाना चाहता था, तो अपना एक ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग की सूरत में, अपनी पर्सनल एक वेबसाइट की सूरत में मैंने 2-3 वेबसाइट्स बनाई भी, लेकिन यार मैं कामयाब नहीं हो सका। हाँ, मैं एडसेंस को अप्रूव ही नहीं करवा सका क्योंकि हर इंसान में हर सलाहियत नहीं होती। बिल्कुल। तो मेरे में इतनी शायद जो राइटिंग स्किल्स थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और फिर मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे पास टेक्निकल इल्म है मैं उसको लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब भी उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म था। फिर मैंने 2016 में जो है 2016 जून को जो है वो एक अपना चैनल बनाया और आज वो जो चैनल है आप असद अली टीवी के नाम से जानते हैं और ये सारा सिलसिला अभी तक जारी सारी है माशाल्लाह। अच्छा, आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड में पहले ऐसे कोई बंदा था जिसको शौक था या जिसको पता था कि ऑनलाइन फील्ड में अर्निंग होती है? बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे फैमिली में तो नहीं था, मेरा एक दोस्त था, वो वेबसाइट से यानी ब्लॉगिंग से अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। तो वो मुझे अक्सर मोटिवेट किया करता था कि यार इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। तो हमारी आंखों के सामने उसने जो है वो करोड़ों रुपए कमाए हैं और उसने बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं। तो मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ कि यार अगर ये कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं। लेकिन खैर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। मेरी वेबसाइट पे तो कोई मुझे ख़ास सक्सेस नहीं मिली ब्लॉगिंग में, तो मुझे यूट्यूब पे जो है वो अल्लाह ताला ने ज़रूर कामयाबी दी है कि मैं अब जो है वो अपना एक अच्छा जो सोर्स ऑफ इनकम जो है, सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो अपनी यूट्यूब जो चैनल है इससे जनरेट कर लेता हूँ। तो असल में कह सकते हैं कि इंसान जब भी स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन लेता है, कहीं ना कहीं से तो वो देखता है। अगर उसको मोटिवेशन नहीं होगी, कोई उसको इंस्पायर नहीं करेगा तो वो काम ही शुरू नहीं करेगा कभी भी। बहुत अच्छी बात की। असद भाई, आप फैसलाबाद में रहते हैं, ये तो मुझे भी पता है। वैसे आपका ताल्लुक जट फैमिली से मुझे पता है, लेकिन लोगों को नहीं पता।
اب تھوڑا سا آپ کے بھائی کا بھی ایک چینل ہے آصف علی ٹی وی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، ویور نے وہ بھی دیکھا ہوگا، وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا، وہ ٹیچر تھے، وہ چھوڑ کے آپ چینل، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کیسے آپ نے ان کو گائیڈ کیا۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے میری جو کاسٹ بتا دی لوگوں کو جٹ میں بھی جٹ ہوں بھائی تو میں اب یہ بھی ڈسکلوز کرنا چاہوں گا کہ جو تیمور بھائی یہ بھی جٹ ہیں بائی کاسٹ۔ جی بالکل، اور اسی لیے ہم پینڈو مجھے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ سادہ بندہ ہے، ہر چیز بتا دیتا ہے۔ جی بھائی ہم سیدھے ہوتے ہیں، دل کے سچے ہوتے ہیں، اور کھرے سیدھی بات ہے۔ تیمور بھائی اب سب سے پہلا جو لوگوں نے ڈائلاگ ماننا ہے اس بات کو سننے کے بعد کہنا جٹ کی تھا مت کی، بات نہیں بالکل، لیکن خیر ایسی بات نہیں ہے، جو عقل ہے وہ کسی کو بھی آ جٹوں سکتی میں ہے۔ عقل بہت عقل مند بھی ہے بھائی، دیکھ لے، میں نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا، میں تیمور بھائی میں بھائی کدھر عقل مند ہوں، میں تو ہر چیز میں وہ آپ کی مثال کی طرح وہ جٹ کی تو مت کی، میرے پاس جو مت ہے وہ کم ہے، لیکن تیمور بھائی جو ہمارے پاس اتنے عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں جو کاسٹ ہے یہ میٹر نہیں کرتی، سارے انسان جو برابر ہیں، لیکن یہ صرف ایک شناخت کے لیے ہے، لیکن پھر بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں شکر مزاح کے طور پہ کبھی کبھی۔ تو آصف علی ٹی وی کی بات کی انہوں نے، جی بالکل وہ بھی بڑے مزے کا ایک جرنی تھا، ایک سفر تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا اسد علی ٹی وی، تو آصف میرا ایک اور بھائی ہے، ہم دو ہی بھائی ہیں، تو اس نے بھی کوشش کی کیوں نہ میں بھی یوٹیوب میں اپنا کیریئر بناؤں۔ وہ ایک پرائیویٹ سکول میں ایک ٹیچر کی جاب کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ آپ کو سیلری نہیں ملتی، بڑا مشکل سے ہینڈ ٹو ماؤتھ جو ہے وہ گزارا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا، اور کچھ تو ویسے بھی مجھے دیکھ کے وہ موٹیویٹ تھا، میں نے کہا یار میں یوٹیوب سے جو ہے وہ گزارا کما لیتا ہوں، تو آپ کیوں نہ یوٹیوب کی طرف آ جائیں، کیونکہ جو پرائیویٹ سکول میں پڑھانا جو ہے بڑا ٹف ہے۔ بالکل۔ تو خیر وہ یوٹیوب کی جانب آئے، اور یقین کریں کہ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے اندر اتنی زیادہ صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ نہیں کرے گا، چھوڑ کوئی دے گا، اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو بڑے لمیٹڈ سکیل پہ، لیکن یہ کسی کے بارے میں اندازہ لگانا جو ہے نا وہ غلط بات ہوتی ہے، کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ کبھی بھی مت کریں۔ تو اس نے ماشاءاللہ 1 سال بعد مجھ سے کام شروع کیا تھا 2017 میں، اور ابھی آپ سے آگے ہیں، اور وہ مجھ سے آگے نکل گیا، اس کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ماشاءاللہ 1 ملین بھی کراس کر گئے ہیں، تو 11-12 لاکھ کے قریب ان کے سبسکرائبرز ہیں، اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ بھی 8 لاکھ ہوئے ہیں، اور مجھے بھی کراس کر کے آگے نکل گیا، اور وہ ماشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ یوٹیوب پہ ارن کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے، آصف علی ٹی وی کی بھی ایک مثال ہے کہ ایک بندہ جو 1 سال یا 1.5 سال میں جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو گرو کر لے، جو کہ ایک سکول ٹیچر ہو، اور جس کو بالکل ABC بھی نہ پتا ہو۔ آپ یقین کریں تیمور بھائی کہ اس کو بالکل کمپیوٹر کا جو نالج تھا وہ زیرو تھا آج سے 1.5 سال پہلے، ابھی بھی کوئی نہیں ہے، اس کو صرف اپنے کام کی حد تک، یوٹیوب کی حد تک پتہ ہے، لیکن وہ ڈاکومنٹریز بنا رہا ہے، بایوگرافی بنا رہا ہے، وہ اس کا کام چل رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ سارا سین ہے۔ اچھا اسد بھائی، آپ تھوڑا سا اپنی لائف کے بارے میں بتا دیں کہ آپ اکثر وقت میں کیا کرتے ہیں؟ میں تو زیادہ میں فٹ بالر ہوں، ایک میں شوق سے فٹ بال کھیلتا ہوں، وہ میں کبھی مس نہیں کرتا، ڈیلی میں فٹ بال لازمی کھیلنا ہوتا ہے۔ آپ لائف میں کوئی گیم کھیلتے ہیں یا موبائل پہ سانپ والی گیم؟ تیمور بھائی جو بچپن میں کرکٹر تھا، بہت اچھا کرکٹر تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ بیٹس مین تھا، بالنگ مجھے نہیں آتی تھی، بالنگ جب بھی کراتا تھا تو میرا بالنگ ایکشن پہ ہمیشہ پابندی لگ جاتی تھی کہ میرا بالنگ ایکشن مشکوک بالنگ ایکشن تھا، تو بیٹنگ میں اچھا کر لیتا تھا، یعنی کہ گزارا کر لیتا تھا بیٹنگ میں، تو ایز اے بیٹس مین مجھے کرکٹ ٹیم میں جو ہے ہمیشہ میری شمولیت کی جاتی تھی۔ لیکن اگر میری لائف کے بارے میں آپ پوچھیں تو میری لائف بڑی مزیدار گزری ہے، وہ کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں مختلف شہروں میں گھوم پھر کے اپنی ساری زندگی گزاری، کہ میرے والد صاحب تھے پاکستان ایئر فورس میں، جیسے کہ آپ کے والد صاحب بھی جو آرمی میں تھے، تو آپ کو پتا جو ایئر فورس کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں ان کو ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، بالکل ان کی زیادہ سے زیادہ سروس بھی ایک جگہ پہ جو ہے وہ 4 سے 5 سال وہ رہتے ہیں، اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں میرا جو اپنا آبائی تعلق ہے وہ فیصل آباد کے ساتھ ہے، میرا جو پیدائش کا ضلع ہے وہ شورکوٹ ہے، شورکوٹ میں ایک ایئر فورس کا بیس ہے، وہاں پہ میری برتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد شورکوٹ سے پھر میرے والد صاحب کی ٹرانسفر سرگودا ہوگی، سرگودا سے پھر کامرا چلے گئے، کامرا جو اٹک ہے، ضلع اٹک میں کامرا بیس ہے بڑا مشہور، تو اس کے بعد بچپن جو ہے وہ کامرا میں گزرا، اٹک میں گزرا، اس کے بعد آدھا بچپن جو ہے ہمارا کراچی میں گزرا، پھر کراچی ٹرانسفر ہوگی، پھر اس طرح یعنی کہ پھر سرگودا آگے، اس طرح یعنی کہ سارا جو سلسلہ اس طرح پاکستان میں گھوم پھر کے گزرا ہے۔ اس کے بعد جو والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے تو اب فیصل آباد میں ہم واپس آ گئے، اور فیصل آباد ہی ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، تو اب جو فیصل آباد میں ہی یوٹیوب پہ جو ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کے سامنے، تو یہ سارا سلسلہ ایسے جاری ہے۔
اچھا اسد بھائی, آپ تھوڑا سا ویور کو یہاں پہ کوئی ایک اسپیشل میسج دینا چاہیں گے, جو لوگ یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں یا جو بھی آن لائن فیلڈ میں آنا چاہیں تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, یہاں پہ کوئی مشورہ؟ دیکھیں جی, یوٹیوب جو ہے وہ اتنی بھی زیادہ ایزی نہیں ہے جتنی لوگوں نے آج سمجھی ہوئی ہے. دیکھیں یوٹیوب کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی جو لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ یار آج آئیں گے 10 ویڈیو ڈالیں گے, راتوں رات جو ہے وہ ویوز اوپر جائیں گے, لاکھوں سبسکرائبرز ہو جائیں گے, لاکھوں روپیہ کمائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بالکل یوٹیوب بہت ہی صبر تحمل کا کام ہے. سب سے پہلے آپ کو ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں, کیونکہ میں نے بھی 0 ویو 0 سبسکرائبرز شروع ہم نے بھی 0 سے کیا, اور ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہمیں پروموٹ کریں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں, اب 0 سے ہیں. اب آپ بتائیں تھوڑا سا. بالکل ایسی ہے, ہر بندہ 0 سے آغاز کرتا ہے, اور اس نے وہ حالات دیکھے ہوتے ہیں جب وہ ویڈیو ڈال رہا ہوتا ہے اس کے کوئی بھی ویو نہیں آ رہے ہوتے, کوئی بھی سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے ہوتے. یعنی کہ اگر پورے دن میں ویوز ہوئے تو 10 ویو بڑھ گئے, 50 ویو بڑھ گئے. اب آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوگا بہت سے نئے یوٹیوبرز کے ساتھ. تو ہم نے بھی وہ حالات دیکھے ہیں. لیکن یوٹیوب کا الگورتھم ایسا الگورتھم ہے, یہ تیمور بھائی تم مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس بات کا, کہ جب تک آپ ریگولر ویڈیوز نہیں ڈالیں گے اور آپ کی جو تعداد ہے ویڈیوز کی 40-50 نہیں ہو جاتی, اور آپ کی جو کوالٹی بھی ہے وہ نہیں اچھی ہوگی, تو تب تک آپ کو یوٹیوب اوپر پرموٹ نہیں کرے گا. یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ راتوں رات آپ نے کوئی چلا کاٹا اور جو ہے آپ کی بڑے یوٹیوبر بن گئے. تو اس میں بڑے صبر تحمل سے کام لینا پڑتا ہے. سب سے زیادہ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے تیمور بھائی میرے نزدیک جو ہے وہ ریگولیرٹی ہے. بالکل, تو 100% بات میں آپ پنکچوئل ہوں, آپ ریگولیرٹی کے ساتھ اپنا کنٹینٹ جو ہے اپلوڈ کرتے رہیں. اس چیز کو گولی مارے کہ یار مجھے ویوز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, اس چیز کو بھول جائیں. سمجھیں آپ کنٹینٹ اچھا بنائیں. بالکل, آپ نے کنٹینٹ اچھا ڈال لیں, آپ اس چیز کو بھول جائیں. آپ یہ سمجھ لیں, آپ فرض کر لیں کہ آپ کو یوٹیوب کبھی بھی پیسے نہیں دے گا یا یوٹیوب پہ ارننگ ہوتی ہی نہیں ہے. آپ نے صرف اپنے شوق سے, اپنے عشق سے جو ہے ویڈیوز ڈالتے رہنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جب آپ کا شوق جو ہے وہ آپ کا جنون بن جائے نا, تو اپنے آپ جو ہے وہ پیسے آپ کی جیب میں آ ہی جاتے ہیں. بالکل. اسد بھائی بہت اچھا لگا مجھے آپ سے انٹرویو کر کے, آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی. امید کرتا ہوں کہ ویور کو بھی ضرور پسند آئے گا. ویور سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو انٹرویو پسند آیا تو 2500 لائک نہیں, 2500 لائک تو نہیں, 10,000 لائکس تو ہونی چاہیے کم سے کم. 10,000 لائکس اسد بھائی نے مانگ لی. دیکھیں میں نے 2500 رکھے تھے. چلیں اسد بھائی کا اب اگر آپ فین ہیں تو 10,000 لائکس کرنے ہیں, صرف کوئی مشکل کام نہیں ہے. ماشاءاللہ ویوز تو کافی ہو جاتے ہیں, لیکن لوگوں کو شاید لائک کا بٹن نہیں ملتا. نہیں, لائک ضرور کریں یار. لائک کرنے میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے, اگر فری ہے بالکل, اور ہمیں اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے, لیکن موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اور اسی طرح کے میں انٹرویوز لے کے آؤں, آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں تاکہ آپ بھی اس یار لائک کی مثال, جو لائک کرنے کی مثال ہے نا, وہ جسٹ ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی نا اسٹیج پہ کوئی آرٹسٹ پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور لوگ تالیاں مارتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ تالیاں بجانے کا آپشن تو نہیں ہوتا, ہم دیکھ تو نہیں سکتے. بالکل, ہمارے لیے جو لائکس ہوتے ہیں نا وہ تالیاں ہوتی ہیں. تو آپ بالکل لائک کریں ویڈیو کو, تاکہ ہمیں ذرا تھوڑا سا پراؤڈ بھی فیل ہو, اچھا فیل ہو کہ یار ہمیں بھی آپ نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے ہماری ایفرٹ کو. تو تیمور بھائی بہت ہی اچھے نائس انسان ہے, میرے بھی بڑے اچھے دوست بھی ہیں. نہیں بھائی, میں تو بس سادہ سا بندہ ہوں, آپ کے سامنے ہی ہوں. آپ کا اسد بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں بلایا اپنے پاس. ہم اسد بھائی کے اسٹوڈیو میں اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی میں اپنے اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھا ہوا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینکس, اللہ حافظ.